بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا رب سواہ والصلاة والسلام علی امام الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ آج کی اس محفل میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں ان گریٹنگز کے ساتھ جو جنت میں فرشتے جو ہیں وہ استعمال کریں گے سارے جنتیوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا ٹاپک کیا ہے. قیام اللیل. ٹھیک ہے، کیسے یہ راتیں جو ہیں ہمارے لیے بینیفیشیل ہیں، ان میں کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے راتیں کیوں چنی، دن کیوں نہیں کہا. کیونکہ دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں ہم سمجھتے ہیں کہ روزے میں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو اللہ نے راتوں کا کیوں کہا، دنوں کا کیوں نہیں کہا. اور اسی طرح سے اور بھی کئی سارے سوال ہیں جو قیام اللیل سے متعلق ہیں. قیام اللیل آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے قیام اللیل کیا چیز ہوتی ہے، اور آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اینڈ پلیز آنسر کریے گا، ہم لوگ زیادہ وقت نہیں ضائع کریں گے صرف ویٹ کرنے کے لیے، تو پلیز جلدی جلدی آنسر کریے گا. بہت ایزی کوشچن ہے. قیام اللیل کس کو کہتے ہیں؟ ٹاپک میں ہی آنسر بھی ہے. تہجد کی نماز کو بولتے ہیں کہ رات میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو تب ہم اللہ کے ساتھ جو ہماری جو کانورزیشن ہو رہی ہے، جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ کسی کی چیز کی ضرورت ہے، تو وہ میں قیام اللیل میں مانگوں گی. جب سب سو رہے ہوں گے تب صرف میں اور میرا رب ہوں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قیام اللیل میں وتر کی نماز اور تراویح اور تہجد تینوں چیز آتی ہے. ماشاء اللہ، بالکل بالکل. جی سسٹر مسیرہ. جی، قیام اللیل مطلب اللہ کے سامنے رات میں نمازوں میں کھڑے ہونا تاکہ اللہ سے قریب ہو سکے. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ. اور کوئی جواب، کوئی ہٹ کر تھوڑا اور زیادہ ڈیٹیل میں؟ ماشاء اللہ بہت اچھے جواب ملیں، ڈیٹیل میں جواب ملیں. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ پہلے ہینڈ ریز کریں تاکہ کنفیوژن نہ ہو کہ کون بات کر رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. آپ لوگ اچھا اپنا آنسرز ٹائپ کر کے بھی دے سکتے ہیں، نیچے جو کامنٹ سیکشن رہتا ہے اس کے اندر آپ لوگ ٹائپ کر سکتے ہیں، تو وہاں سے بھی ریڈ کریں گی. سسٹر رشدہ ہم بتائیں گی کہ کیا کس نے کیا میسج کیا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو جو آپ لوگ نے ماشاءاللہ میننگز بتائے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. قیام اللیل یعنی رات میں کھڑے ہونا. تو اس کا لٹرل میننگ یہی آتا ہے کہ ہم رات کو جو کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے کس چیز میں ہوں گے؟ نماز میں کھڑے ہوں گے. تو نماز میں جب انسان رات کو کھڑے ہوتا ہے تو اسے قیام اللیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے ورڈ ٹو ورڈ پہ جائیں گے کہ ایگزیکٹلی اس کا کیا مطلب نکل رہا ہے. اور ڈیپ میں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے یہ ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے قرآن کے بارے میں، کیونکہ ایک تو پہلی بات کہ قرآن ہمارے لیے ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن معجزہ دیا ہے، یعنی ایک میریکل ہی ہے قرآن اپنے آپ میں. تو امیجن کریں کہ ہم اس میریکل کو اندر سے دیکھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایک ورڈ کو ہم اس کو سمجھنے کی، ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا روٹ ورڈ کیا تھا، یہ کب نازل ہوا، کس حالات میں نازل ہوا، اس سے اور کیا میننگ نکلتے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھتی ہے. اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ نے ایک کتاب کے اندر اتنے سارے میریکلز رکھے ہیں کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو، قیام اللیل کو، جو قیام ورڈ یوز کیا ہے، تو اس کا مطلب قائم بھی ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا اقیم الصلاۃ،
व आतु ज़का, यानी कि नमाज को कायम करो, ठीक है। कायम करना, क़ियाम करना, ये रूट वर्ड क़यामा मतलब एक ही रूट वर्ड से आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इस्टेब्लिश करना, कायम करना, ठीक है। किसी चीज़ को मजबूती से उस जगह पर रख देना, उसको एक कायम कर देना, एक जगह पर इस्टेब्लिश कर देना। तो ये सिर्फ ये नहीं कहा गया कि तुम पढ़ो। एक तो हम उर्दू में जो ये वर्ड कहते हैं ना नमाज पढ़ना, ये अपने आप में गलत है, क्योंकि इंग्लिश में आपने सुना होगा ऑफ़र सलाह कहा जाता है, नमाज को अदा करना कहा जाता है, ऑफ़र करना, ठीक है। तो उर्दू में भी हम अपना ये करेक्शन कर लें कि मैं नमाज अदा करने जा रही हूँ इंस्टेड ऑफ नमाज पढ़ने जा रही हूँ। ये कॉमनली हर इंसान के ज़बान पर चढ़ा होता है, तो हम इस चीज़ को करेक्ट कर लें, क्योंकि नमाज सिर्फ पढ़ी नहीं जाती है। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि नमाज़ पढ़ी जाती है, वरना असल में हम नमाज को अदा करते हैं, ओके। और अदा करने के साथ हम इंशाअल्लाह उसको कायम करने की भी कोशिश करेंगे इस रमज़ान से इंशाअल्लाह, ठीक है। तो अब इस्टेब्लिश करने में क्या चीज़ें आ जाती हैं? कायम करना मतलब क्या? क्योंकि नमाज कोई ऐसी फ़िज़िकल चीज़ तो है नहीं, सलाह कोई ऐसी फ़िज़िकल चीज़ नहीं है जो हम उसको कायम करें, है ना। तो इसमें जो खड़े होकर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, अच्छा खड़े होने को ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, इसका मतलब भी ये है कि आपको लंबी सूरतें पढ़ना है, ओके, लंबी लंबी क़िरात करना है ताकि आप खड़े ज़्यादा रहें। तरावी भी, जो सिस्टर रुशदा ने कहा कि तरावी भी उसी में शामिल है, इसका मतलब ये है कि रात शुरू हो जाती है मगरिब के बाद से, ठीक है। तो मगरिब के बाद से जब आप इफ्तार करके मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद जब तरावी पढ़ते हैं, तो तरावी में लंबी क़िरात इसीलिए की जाती है क्योंकि आपको वो, अगर आप हो सके, कई सारी मसाजिद में ऐसा होता है, मतलब वो जेंट्स के लिए अवेलेबल है यहाँ इंडिया में, तो कि वहाँ पर पूरी रात एक्सटेंड किया जाता है नमाज को। यानी हम क्या करते हैं, देखते हैं अक्सर कि नमाज में जब तरावी में जब कुरान की तिलावत करते हैं तो काफ़ी जल्दी करते हैं ताकि जल्दी ख़त्म हो। हालांकि कुरान को भी अगर नॉर्मल स्पीड में पढ़ा जाए, एकदम मैं स्लो भी नहीं बोल रही हूँ, नॉर्मल स्पीड में पढ़ा जाए तो यस पैरों की हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना कसरत हो जाती है, लेकिन उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है जब हम लंबी क़िरात करते हैं और जब ये क़याम करते हैं तो उससे होता क्या है। तो उसका मतलब ये है कि आपको खड़े ज़्यादा रहना है, ज़्यादा देर तक खड़े रहना है, बैठना कम है। बैठने का तो क्योंकि फ़िक्स है ना, उसमें हम कुछ अपने तरफ से कोई दूसरा अपनी चॉइस नहीं रहती है बैठने की जो पोजीशंस है, लेकिन खड़े रहने में हमारे पास चॉइस होती है कि हम सूरत चूज़ कर सकते हैं, कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं सूरह फातिहा के बाद। तो उसके लिए हमको लंबी सूरतें चूज़ करना चाहिए स्पेसिफ़िकली तरावी के लिए, और उसके बाद अगर आप नवाफिल पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी इंशाल्लाह उसके तरीका भी हम आगे देखेंगे, नवाफिल का जो स्पेसिफ़िक तरीका है वो कैसे करना है, ठीक है। तो इस्टेब्लिश के अंदर 4 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली बात तो जानना, यानी कि नोइंग, ठीक है, कि आप क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ओके। जब हम कुरान पढ़ते हैं ना नमाज में, तो हम उसको एक सूरा, एक एक फॉर्मूला समझकर पढ़ने लगते हैं, एक जिसको कहेंगे एक मैजिक का एक वो नहीं रहता है, क्या बोलेंगे उसको, मंत्र, एक मंत्र समझकर हम पढ़ने लगते हैं उसको कि ये बस इससे पढ़ेंगे तो हमको शिफा मिल जाएगी, हमको वो सब है, डेफिनेटली है, क्योंकि जैसे कि कुरान एक मिराकल है, हम सब जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुरान में बहुत सारे फ़वाइद हैं, हम अगर कोई चीज़ को नहीं भी समझ रहे हैं ना तब भी उसके अंदर फ़ायदा होता है। इसके बावजूद अगर सोचिए ज़रा कि अगर हम उस चीज़ को समझने लग जाएं तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। समझने पर बाद में आएंगे, तो पहले ये समझना है हमको कि कुरान जो है ना अपने आप में एक कुरान की अज़मत जो हम पढ़ रहे हैं उसको, वो कोई सिर्फ एक रटा रटाया फॉर्मूला नहीं है कि हमने बोल दिया और हमारा काम हो गया, ठीक है। ये ऐसी चीज़ नहीं है, हमें उसको जानना है कि वो अल्लाह की किताब है, एक रूल बुक है। बार बार हम सुनते रहते हैं, लेकिन जब पढ़ने पर आते हैं ना तो हमारे दिमाग से कहीं ना कहीं ये बात निकल जाती है कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या मकसद है, ठीक है। ये किताब किसकी ज़बान है, किसने कहा है, मतलब उसकी अज़मत को ज़रा महसूस करके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज की रात जब हम सब नमाज में खड़े होना, तो आप अगर कोई, जैसे आपको याद है कोई सूरा, अगर आप छोटी सूरा भी पढ़ रहे हैं ना, तो ज़रा सोचें कि वो अल्फाज किसके हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो अल्फाज नाजिल फरमाए हैं, जिब्राइल अमीन उनको लेकर आ रहे हैं, उनको कैरी कर रहे हैं अल्लाह के पास से हम किसके पास तक, जो सबसे बेहतरीन इंसान है पूरी इंसानियत में, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनके दिल पर नाजिल हो रहा है। तो इमेजिन करें कि इसकी अज़मत क्या है, ठीक है, इस कुरान की अज़मत क्या है। फिर माह रमज़ान में
رمضان کے مہینے پہ یہ نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد اور ایک چیز ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو ہم کو بہت غور سے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم جس رات میں اس کی تلاوت فرما رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اس کی تلاوت جو ہم کر رہے ہیں، اتنے آسانی سے کر جا رہے ہیں، اتنے آسانی سے دوسری آیت پر چلے جا رہے ہیں. ایک ایک الفاظ کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے اور وہ الفاظ کتنے بھاری ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یہ قرآن ایک پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا بھاری ہے یہ قرآن جو ہم اتنی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. میں ریسیٹیشن کی بھی بات کر رہی ہوں، یہ صرف میں انڈرسٹینڈنگ تو سیکنڈ لیول ہے. فرسٹ لیول ہے کہ اس کو جاننا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں، اور یہ بار بار ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار سمجھ لیا. جیسے ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں، رائٹ. تو جب ہم پڑھیں گے نا، پھر سے اس بات کو فیل کریں، ہر بار فیل کریں، تاکہ وہ بات نا اپنے اندر بیٹھ جائے کہ یہ بہت بھاری کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر، ہماری امت پر نازل کیا ہے. اور ہم لوگ بلیسڈ ہیں، آنرڈ ہیں. ہم کو اللہ نے اس کے قابل سمجھا ہے کہ اس قرآن کا جو لوڈ ہے ہم اس کو اٹھانے کے لائق ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھا ہے اس قابل. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر ہم اس کے اندر جب کوئی ٹیچر ہوتی ہے اور ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو کچھ کام کہتی ہے کہ یہ کر کے لانا، تو بچہ کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کہا. کیوں؟ اسے یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ٹیچر نے مجھے اس کیپیبل سمجھا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے وہ کام کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، قرآن ہم پر نازل فرمایا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہم کو اس لیول کا سمجھا ہے. تو ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے، بہت آنر کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی عظمت کو سمجھنا. سیکنڈ لیول پہ انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو ڈیپتھ میں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ آپ کیسے قرآن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، کیسے اس کو ورڈ بائی ورڈ، جو ہم لوگ الحمدللہ بھی کر رہے ہیں. اینڈ الگ الگ جگہوں پر کلاسز ہوتے ہیں، آن لائن آف لائن، جس کی جیسی سہولت ہو کسی نہ کسی کلاس سے جڑ جائیں. آرگنائزیشن کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مسلک کی بات نہیں آتی. قرآن کے ترجمے میں کوئی ڈفرینس نہیں آتا. کسی بھی آپ گروپ میں چلے جائیں، کچھ بھی کر لیں. قرآن کے ہاں تشریح میں کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ ضعیف احادیث بیان کر دیں، لیکن قرآن ایز اٹ از ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کو آپ چینج کر ہی نہیں سکتے، نہ اس کا ٹرانسلیشن نہ کچھ. جب قرآن کے ٹرانسلیشن کی بات آتی ہے تو وہ ایز اٹ از ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کسی کی بھی تفاسیر اسپیسیفکلی خود بک بیٹھ کر پڑھیں نا تفسیر کی، تو بہتر ہے. جو اردو میں بھی تفاسیر موجود ہے، تفاسیر کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے، جو قرآن کا ڈیپتھ میں ایکسپلینیشن ہے. کچھ ان ڈیپتھ ہوتی ہیں اور کچھ سرسری طور پر ہوتا ہے. ان کا بیس بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کیا سین چل رہا تھا اور اس کا کیا مطلب نکلتا ہے، اس ایسی آیات اور کہاں موجود ہیں قرآن میں. یہ ساری چیزیں تفسیر میں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ چیز ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہوتی ہے جب ہم اس کو صحیح سے پڑھیں. تو جب ہم بعد میں اس کو یاد کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بیک گراؤنڈ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو وہ انڈرسٹینڈنگ آنا ضروری ہے. اس لیے تفسیر خود پڑھیں، بہت اچھی بات ہے. اگر خود نہیں پڑھ سکتے یا آپ کو بہترین تو یہ ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کلاس میں جوائن ہو رہے ہیں نا، اس کے باوجود بھی آپ خود بھی پڑھیں، تاکہ انسان کا خود کا دل بھی بول دیتا ہے کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو جب آپ تفاسیر پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ از اٹ کریکٹ. آپ اس کے بارے میں نالج حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں نا ڈرنے کی یا گھبرانے کی بات نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کو سمجھنے جا رہے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، رسپانسبلٹی بڑھ جائے گی. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. اللہ سے ہدایت طلب کریں. جس نیت سے آپ قرآن کو پڑھیں گے وہ چیز آپ کے اندر اتر جائے گی، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو. تو اس لیے ہم کو نا اللہم فقہنی فی الدین، یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا فہم عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ ڈیفینیٹلی خود سے سوچ کر اس کے بارے میں آپ انٹرسٹ کے ساتھ آپ اس نالج کو حاصل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو انڈرسٹینڈنگ سیکنڈ اسٹیپ ہے. تھرڈ اسٹیپ ہے فیلنگ. ٹھیک ہے، جو بھی آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا اسے فیل کریں. یہ نوئنگ کے ساتھ آ جاتا ہے کہ ہم جان رہے ہیں اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس چیز کے بارے میں ہم جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور پھر اسے فیل کر رہے ہیں کہ یہ کتنی مطلب ہر طریقے سے ایموشنل لیول پر سوچیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا، مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کیپیبل، مجھے اس قابل، مطلب میں کیا ہوں اللہ کے سامنے، لیکن مجھے اللہ نے اس قابل سمجھا کہ مجھے اللہ یہ بات ایکسپلین کر رہے ہیں. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، ہم
کوئی انسان جیسے کوئی کم دماغ کا انسان ہمارے سامنے آ جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی انٹیلیجنس نہ دی ہو، تو ہم نا تھوڑے سے کتراتے ہیں کبھی کبھی اس کو ایکسپلین کرنے سے کہ یار اتنا بیسک نہیں پتہ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا آس پاس میں مطلب ایون بہن بھائیوں میں یہ بات ہوتی ہے، فرینڈس میں بات ہوتی ہے، اتنا سا نہیں معلوم، اتنی سی بات نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑا وہ کرتے ہیں کہ بار بار بتانا پڑ رہا ہے یا ہم کو بہت بیسک سے جانا پڑ رہا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اس کو کیپیبل نہیں سمجھتے اتنا کہ یار میں اتنی ایفرٹس ڈال کے اس کو یہ بات سمجھاؤں، اس کا کیپیبل نہیں سمجھتے ہم. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی امپورٹنس دی ہے، اور اس سے کئی زیادہ امپورٹنس انشاءاللہ آگے آئے گی کہ اللہ نے کتنی زیادہ امپورٹنس دی ہے ہم کو. ٹھیک ہے، تو وہ قرآن کی ہر ایک بات جو ہے ایموشنل لیول پر انسان سے اٹیچ ہوتی ہے. آپ نے یہ ایگزامپل کئی بار سنا ہوگا کہ انسان جو ہے ایک مشین کی طرح ہے جس کا مینول، جس کا گائیڈ بک جو ہے وہ قرآن ہے. یعنی اس انسان کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، کیسے اس کو یوز کرنا ہے، کیسے ہم کو اپنے باڈی پارٹس کو یوز کرنا ہے، اپنے انٹرنل فیلنگس کو یوز کرنا ہے، وہ سارے گائیڈنس لکھی ہوئی ہے، انسٹرکشنس لکھے ہوئے ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے، یہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا. لیکن اس میں نا ایک بہت بڑی چیز ہے، مشین کے پاس ایموشنز نہیں ہوتے، ہمارے پاس ایموشنز ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا، اس کے اندر کئی ساری جگہوں پر اللہ نے ایموشنل لیول پر بات کری ہے ہمارے ایموشنز کو سمجھتے ہوئے. بہت کامن ایگزامپل یہ ہے کہ لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے اوپر اس کی حیثیت سے، اس کی کیپیبلٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، زیادہ برڈن نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہمیں سمجھنے والی بات ہے. ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایکول وہ رکھ دیا ہو کہ ہاں یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں، چھوٹ بھی دی ہے. یعنی کہ یہاں تک کہ روزے رکھنے کے لیے اگر آپ بیمار ہیں یا کوئی مشکل ہے تو آپ بعد میں اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. کچھ کنڈیشنز ہیں کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، دوا کھانے کا سین ہے کہ آپ کو دوپہر کی دوا لینی ہی ہوگی ورنہ حالت بگڑ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے صحت کو امپورٹنس دی ہے وہاں پر کہ بعد میں جب صحت مند ہو جاؤ اس کے بعد، یا پھر بہت اولڈ ایج ہے نہیں رکھ سکتا انسان، ٹھیک ہے، یا پھر سفر پہ ہے، ایسا سفر جو کہ تکلیف دہ سفر ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کر رہے ہیں، 2 گھنٹے کا اگر جیسے ممبئی جا کر آنا ہے، مین بامبے جا کر آنا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر 2 گھنٹے کا ہمارا سفر ہے اور اس میں بھی ہم جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے. یہ جس کو بولتے ہیں نا ناجائز فائدہ اٹھانا ہو گیا، اتنا نہیں کرنا ہے. لیکن ہاں اگر لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، اس میں افطار کا ٹائم آ رہا ہے، ہم صبح سے نکلے ہوئے ہیں رات میں، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے. حالانکہ جو انسان رکھ سکتا ہے روزہ ایسے حالت میں، سفر کی حالت میں بھی، تو رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن زبردستی اپنے اوپر تکلیف نہیں ڈالنا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے. امیجن ہمیں ابھی لاسٹ والی اس میں سیشن میں ڈاکٹر زیبا نے بتایا تھا کہ کیسے ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمارے ایفرٹس، رائٹ، اس کا خیال رکھنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ ہمارے دل کا خیال رکھے. وہ اس کی مرسی ہے دیٹ وہ ہمارے دل کا خیال رکھے. سو دیٹ از دا فیلنگ فار قرآن. اوکے، لاسٹ تھنگ از پریکٹسنگ، وچ از ون آف دا میجر تھنگ کہ لاسٹ جو اسٹیپ آتا ہے قائم کرنے میں. ٹھیک ہے، ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نماز کو قائم کیسے کرنا ہے. تو پریکٹس، اب نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تو کر رہے ہیں نا، کام تو کر رہے ہیں، عمل تو کر رہے ہیں، لیکن نماز صرف ایک عمل ہے، ایک پارٹ ہے، پلر ہے. ٹھیک ہے، اس کے آس پاس بہت سارے اسٹرکچرز ہیں جو ہم کو کریٹ کرنے ہیں نا. پلر یعنی ایک بلڈنگ کا پلر. اب باقی پوری بلڈنگ کون بنائے گا؟ ہم نے ایک پلر کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے، چلیں اب مان لیں، فرض کر لیں کہ باقی پلرز بھی ہم نے کھڑے کر دیے. ٹھیک ہے، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، صوم، ٹھیک ہے، شہادہ ہم نے لی ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں ہم، اور حج بھی کرتے ہیں. اور کون سا بچا؟ ہو گیا نا 5. ہاں، صلاح بھی ہو گئی، صوم ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، شہادہ ہو گیا. تو یہ سارے اگر ہمارے پلرز کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد آگے پیچھے کیا، اس کے اوپر کچھ اسٹرکچر تو بنے گا نا ان پلرز کے اوپر. تو وہ اسٹرکچر جو ہم بنا رہے ہیں، جو اوپر کی بلڈنگ کو تعمیر کرنا ہے آگے، تو وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم یہ سارے اسٹیپ سے گزر کر عمل پر آئیں گے. اوکے، اور ایسا نہیں ہے کہ ارے میں ابھی سمجھ رہی ہوں، میں ابھی پریکٹس کرنے کے اس میں نہیں ہوں، میں ابھی سیکنڈ اسٹیپ پہ ہوں، آئی ایم جسٹ انڈرسٹینڈنگ قرآن. ایسا نہیں ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ ایک ایک چیز سمجھتے جائیں، ویسے ویسے آپ کو اس کے اوپر عمل کرتے جانا ہے. جب آپ کو اس کی عظمت پتہ چل گئی قرآن کی، نوئنگ، ٹھیک ہے، جاننا، تو جب نا آپ نے جان لیا کہ قرآن کیا چیز ہے تو آپ اس کو سمجھیں گے. آپ جب اس کو سمجھیں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ اس کے اوپر عمل کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ پورا قرآن مکمل ہونے کے بعد آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تو جیسے جیسے ایک ایک بات ہم کو پتہ چلتی جائے، ویسے ویسے ہم اس کو فیل کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالا ہے. ہم بہت ہی ایزی لائف گزار رہے ہیں،
بیسٹ ایگزامپل آج کے ٹائم پر فلسطین ہے. کیسے وہ لوگ زندگی گزاریں, کیا ہو رہا ہے. مطلب سم ٹائمس تو مجھے ایسا یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ایسا کچھ ہو رہا ہے. اتنے دھڑلے سے, اتنے سر عام ہو رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور کوئی کچھ. ابھی ایل اے میں فائرز لگی تھی, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا امریکہ میں کیسے فائرز لگی تھی, لیکن وہاں پر اتنا زیادہ جلدی اس چیز کو ختم کیا گیا, پھر سے ری بلڈ کیا جا رہا ہے, سب کچھ سیف بنایا جا رہا ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے جا رہے ہیں لوگوں کے لیے. وہ سب کرنا چاہیے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں, لیکن ایک آپ ذرا سوچ رہے ہیں کس قدر زیادہ ایک پوری کنٹری کے اوپر, پوری سٹی کے اوپر بمبارڈمنٹس ہو رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ ریئل ہے. ہم نے یہ موویز میں بھی, مطلب مجھے نہیں لگتا کہیں میں نے موویز میں بھی ایسا کچھ دیکھا ہو کہیں پر کہ اس طریقے سے کھلم کھلا ایسا ہو رہا ہے. ہم اس کو ان لاجیکل بول دیتے ہیں, ارے ایسا کیسے دکھا دیا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے, پولیس بھی تو ہوتی ہے اور یہ بھی تو ہوتا ہے نا, ان لوگ دیکھتے تو ہے نا کہ ایسا ہو رہا ہے کچھ, تو لوگ اسٹاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر لٹرلی ایک پوری کنٹری دوسری کنٹری کے اوپر حاوی ہو رہی ہے. جو کنٹری عرب کنٹری سے گھری ہوئی ہے, اس کے باوجود وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر رہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے. تو یہ بہت غور کرنے والی بات ہے, کیسے ہم لوگ جو ہے اتنے آرام سے آگے بڑھ جاتے ہیں لائف میں. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنا پورا تباہ کر لیں اپنی جو لائف ہے, آپ اگر اچھی اس میں ہے پوزیشن میں ہے تو آپ بس روتے رہیں دن بھر بیٹھ کر, نہیں, لیکن ہر وقت کی دعا میں, ہر وقت کی نماز میں آپ ان کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے, ہمیں ایز این امت کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ ان کے یہ تو ہے, ہم اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہیں کہ ارے وہ شہید ہو رہے ہیں, وہ جنت میں جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں, لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کتنی تکلیف ہے وہ لائف کتنی تکلیف دہ لائف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہید کی موت عطا فرمائے, آمین ثم آمین. لیکن اس چیز پر بہت زیادہ فوکس رہنا چاہیے ہمارا کہ ہمارے مسلم بھائی بہن تکلیف میں ہیں اور ہمیں ان کا سپورٹ بننا ہے. ٹھیک ہے, کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کریں, اور جو بوائیکاٹ لسٹ ہے اس کو کمپلیٹ, جس کو کہتے ہیں نا, بہت فوکس کے ساتھ اس پر عمل کریں. ہر چیز سے پہلے ری چیک کریں, کوئی بھی آپ آئٹم لے رہے ہیں کہ کون سی کمپنی کو بلانگ کرتا ہے. اس وقت سب چیز ایک کلک پر اویلیبل ہے. ہم اتنا ایک چیز پر جو ہے فوٹو کھینچ کر ڈال دیتے ہیں اسنیپ چیٹ پہ, ہم اتنا زیادہ سوشل میڈیا میں انوالوڈ ہیں, ہم کو اس کے لیے کام ایسا بوجھ نہیں لگتا, ارے میں ابھی فوٹو کھینچوں اور میں ڈالوں, پوسٹ کروں, اس کے نیچے کیپشن بھی لکھوں. کبھی ہم نے ایسے بولا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں؟ یہ سارے اسٹیپس تو ہم کو اسٹیپس بھی نہیں لگتے, ہم کو مزہ آتا ہے یہ سب کرنے میں. تو جب ہم کوئی چیز چیک کر رہے ہیں, کوئی کمپنی چیک کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے پروڈکٹ ہم دکان پہ گئے ہوئے لینے کے لیے, تو ہم وہاں پر چیک کر سکتے ہیں. کیو آر کوڈ, پورے ایپس بنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں, اینڈ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا, بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. تو ٹرائی کر کے ایکٹیولی اس کو بوائیکاٹ کریں, اور آس پاس میں بھی دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کے گھر کے بچے ہوں, آس پاس میں آپ کے پڑوسی ہوں, فرینڈز ہو, جو بھی لوگ ہوں, رشتہ دار ہوں, سب کے ساتھ مل کر جتنا زیادہ اس کو اسپریڈ کر سکے کریں, کیونکہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, تو کم سے کم اتنا کریں. ٹھیک ہے, چلیے اب میں نیکسٹ کوشچن پر ہم آگے آتے ہیں. یہ ہو گیا قائم کرنا, نماز کیسے قائم کرنا ہے, قیام اللیل کا کیا مطلب ہے, رات کو نماز قائم کرنا ہے. تو یہ سارے اسٹیپس آتے ہیں اس کے اندر, اور ہر بار جب آپ پڑھیں 2 رکعت نفل, ایسا مت سوچیں کہ مجھے آج رات 10 رکعت نفل پڑھنی ہے, مجھے 15 رکعت 20 رکعت نفل پڑھنی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پہ فوکس کریں. پوری رات صرف 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ارے میں نے صرف 2 ہی رکعت پڑھی, ایسا نہیں ہے. وہ 2 رکعت کتنی ویلیوبل ہے, کتنا آپ نے اس کو سمجھا, کتنا جانا, کتنا اس کے اندر فیلنگز اپنی لگائیں, اور کتنا ان چیزوں پر عمل کرنے کا ارادہ کیا, نیت کری. نیت پر بھی ثواب ہے, آپ کو پتہ ہے, لیکن نیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اندر سے تو جانتے کہ میں یہ کرنے نہیں والی, اور منہ سے بول رہے کہ ہاں میں نے نیت کر لی. ٹھیک ہے, تو یہ دھوکہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے, یہ سامنے والے انسان کو دے سکتے ہیں, لیکن اللہ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے. دل میں آپ کیا نیت کر رہے ہیں, دل سے کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاں میں کل یہ کام کروں گی, سو اینڈ سو, اتنا صدقہ کروں گی, اتنے کام کروں گی, آج میں نے کسی کا دل دکھایا, میں اس کو جا کر سوری بولوں گی. یہ ساری چیزیں اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کو کرنی ہیں, ایک کرنے کی جذبے سے آپ نیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب نیکسٹ اسٹیپ پر بڑھتے ہیں. اور دس از اے کوشچن ٹو آل آف یو کہ ہم کو اس کائنڈ کی جو نماز ہے اس سے کیا ملتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پوری رات میں, اس سے کیا ملے گا آپ کو, مطلب رات کی پریئر سے کیا ملتا ہے. جلدی ہینڈ ریز کریے اور فٹافٹ. کنیکشن فیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے, کنیکشن فیل ہوتا ہے. اور سسٹر ہینا کے اوپر بہت زیادہ یقین ہوتا ہے.
جی بالکل तवक्कुल जो है वो इस वक्त में पीक पे होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप फील करें. तवक्कुल पीक पे होता है माशाल्लाह. सिस्टर हीना. सुकून. सुकून माशाल्लाह. ठीक है, तो सुकून होता है और वी बिकम मोर क्लोज टू अल्लाह. अल्लाह से कनेक्शन बढ़ जाता है और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं. माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत अच्छे जवाब दिया आप लोग ने. बेहतरीन चीज़ है, सुकून होता है जो कि अभी कहा. तो देखिए इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगे कि हम ऐड करें तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम और क्या चीज़ें देखते हैं. ठीक है, अगर इसके अंदर इन डेप्थ देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीस जो आप लोग ने कहा, सुकून मिलता है, कनेक्शन बढ़ता है, टॉकिंग टू अल्लाह. ठीक है. अच्छा, कई बार आपने देखा होगा, आई डोंट नो आपने वो नमाज़ एक्सपीरियंस करी है या नहीं एक्सपीरियंस करी है. मैंने वो नमाज़ एक्सपीरियंस करी है एक बार लाइफ में, ठीक है, अभी तक. एंड इंशाल्लाह मतलब हुआ है और भी बार हुआ है, बट वो एक बार की नमाज़ मुझे अच्छे से याद है. रमज़ान के टाइम की ही थी और बहुत आई गेस लास्ट रमज़ान के टाइम की थी. और बहुत मैंने ना डेप्थ में मतलब मुझे वो लगा कि मैंने वो कायम करने वाली वो 2 रकात पढ़ी थी. एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब वो वाला जो एक सीन होता है ना कि आपको पता नहीं है और आप रो रहे हैं. क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही है लाइफ में. ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप अल्लाह के सामने आए हैं और आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, सलातुल हाजत, वो नहीं बोल रही हूँ मैं. नॉर्मल चल रहा है सब चीज़, आपकी जो नॉर्मल लाइफ चल रही है, अच्छा चल रहा है, बस कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, घर में भी कोई झगड़े लफड़े नहीं है, बाहर भी कोई झगड़े लफड़े नहीं है, आप सुकून से हैं. आपने सोचा कि चलो मैं 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ती हूँ और आपने बस उसको थोड़ा सा समझ के पढ़ लिया, थोड़ा सा कायम करने की तरफ आप चले गए एंड सडनली आपको रोना आ गया. यू डोंट नो कि क्या हुआ है, क्यों रोना आ रहा है. बस वो अल्फाज जो आपके मुंह से निकल रहे हैं, जो लफ्ज़ अदा हो रहे हैं अल्लाह के, तो वो अल्फाज सुन कर आप बस रो रहे हैं, खड़े होकर रो रहे हैं. एंड देयर आर टाइम्स जब आप क़िरात करना बंद कर देते हैं एंड रोना शुरू कर देते हैं. ये आपने दूसरों के साथ देखा हो सकता है या ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया हो सकता है. सो वो चीज़ ना वो बहुत बेहतरीन चीज़ है. और सहाबा कराम हर वक्त की नमाज में ये चीज़ महसूस करते थे क्योंकि उनकी नमाज वो कायम करते थे. हम कायम नहीं करते, हम पढ़ते हैं जेन्युइनली, हम पढ़ते हैं या फिर एक निचला स्टेप होता है पढ़ना, उसके ऊपर होता है अदा करना. अदा करना यानी आप एटलीस्ट अपने रेसिटेशन को सुन रहे हैं, थोड़ा ठहर के पढ़ रहे हैं, तो वो अदा करना हो गया कि आप मतलब इतना ज़्यादा दिमाग डाइवर्टेड नहीं है, पूरी दुनिया के मैटर्स के बारे में नहीं सोच रहे, खुशू के साथ थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, तो आप उसको अदा करना बोल सकते हैं. ठीक है, लेकिन उससे हायर लेवल होता है कायम करना नमाज को. और वो इस तरीके से होगा कि जब आप अल्लाह सुब्हाना ताला से बात कर रहे हैं ना, अपने आप जस्ट द फीलिंग कि आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, सिर्फ इतनी सी फीलिंग की वजह से, ये इतनी सी नहीं है बाय द वे, तो ये इस फीलिंग की वजह से आपको अनइंटेंशनल अननोन क्राइंग, मतलब कुछ पता नहीं है, बस रोना आ रहा है कि मैं अल्लाह से बात कर रही हूँ, ये वाली चीज़ होती है. ठीक है, तो ये कनेक्शन बिल्ड होता है, ये एक वो होता है. और ये ना मोस्टली अकेले में होगा, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हैं या सम टाइम्स मैंने देखा है कि तरावी में भी कुछ लोग रो जाते हैं कुरान पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते, जो मस्जिद में जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो सुनते सुनते रो जाते हैं. तो वो क्यों होता है, सम टाइम्स कभी उनको समझ में आता है, कभी अनइंटेंशनल रोना आ जाता है. ठीक है, या फिर कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है तो रोना आ जाता है. लेकिन यहाँ पर ना रात की बात भी इसलिए भी कही गई है कि आप अलोन होते हैं, ज़्यादा कोई लोग नहीं होते आसपास, तो आप ना अपनी फीलिंग्स बाहर निकाल सकते हैं. ओके, बिकॉज अल्लाह सुब्हाना ताला से जितने क्लोज़ हैं, शहरक से भी ज़्यादा, जुगुलर वेन से भी ज़्यादा क्लोज़ हैं अल्लाह से, तो अल्लाह सुब्हाना ताला से वो क्लोजनेस फील होती है एंड ऑटोमेटिक क्राइंग आ जाती है. ठीक है, और इसके अंदर एक और एक चीज़ ये भी है कि समटाइम्स जब हम सैड होते हैं और कोई आकर हमको कंसोल करना शुरू करता है, मतलब सिर्फ इतना कहता है कि कोई बात नहीं, या फिर आप रो नहीं रहे हैं, ठीक है, आप सैड हैं, कुछ हुआ है आपके साथ और आप उदास हैं और आपने मतलब आपको रोना आने वाला है लेकिन आप रोए नहीं हैं अभी तक, और कोई आकर आपको सिर्फ गले लगा ले तो ऑटोमेटिक रोना शुरू हो जाता है. ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं आंखों में, क्योंकि वो ना एक मतलब बस ये होता है कि मैं इसके सामने इमोशंस निकाल सकती हूँ, अपने आंसू निकाल सकती हूँ, मुझे जज नहीं करेगी, इस तरीके की चीज़. तो वो अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ होता है. एंड इवन इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग हैप्पी और सैड, आपको रोना आ जाता है. दैट इज़ द सुकून दैट वी हैव, द कनेक्शन दैट वी हैव विद अल्लाह सुब्हाना ताला. ठीक है, सेकंड चीज़ आती है, जो चीज़ हमें इस कायम करने वाली सलाह से मिलती है, वो है डर, फियर. ठीक है, किस चीज़ का? अपने अजाब का.
جو ہمارے گناہوں کا جو عذاب ہے، وہ گناہ یاد کر کر کے کہ میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، یہ بھی گناہ کیا ہے، اس کی توبہ کا مطلب وہ جو ڈر آتا ہے نا، اس کے بعد توبہ آتی ہے. اوکے، تو وہ ڈر محسوس کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اور میں نے اتنا ستایا ہے، اتنی انگریٹفل ہوں، میں اتنی ناشکری ہوں، اتنی بدتمیز ہوں کہ میں نے اللہ کی اتنی نعمتوں کا کوئی شکر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. مطلب دیکھیں، میں نعمتوں کے اس میں نہیں جاؤں گی، اس شکر کے اس میں آ جائے گا، اور ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے. تو اتنا سمجھیں کہ یہ بہت وہ بات ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے ایٹ لیسٹ میجر سنس جو ہے ہمارے، جھوٹ ہو گیا، کسی کا دل دکھانا ہو گیا بہت بری طریقے سے، کوئی یا بڑی چیزوں میں کچھ ہم نے غلط کام کیا ہے، کچھ کیا ہے، حرام کام کیا ہے، تو ہم ان چیزوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے اپنے خوف سے جو ہے توبہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خوف نہیں آنا چاہیے. تقویٰ کا مطلب یہی ہوتا ہے، جو سسٹر سفینہ نے کہا کہ توکل بہت ہائی ہوتا ہے، تو تقویٰ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کا ڈر اللہ کے لیے سیم لیول پہ ہوتا ہے اور بہت ہائی لیول پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنا ہی ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ڈر ہوتا ہے نا، وہ آنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو محسوس کر سکیں اور ان سے توبہ کر سکیں سچے دل سے. یہ نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر رہے ہیں، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہمیں جو ہے سچے دل سے ہم کو توبہ کرنی چاہیے. اوکے، نیکسٹ آتا ہے اسٹیمنا. اسٹیمنا یعنی فزیکل اسٹیمنا جو ہوتا ہے نا ہمارے اندر. ہم اتنی دیر تک کھڑے ہوئے ہیں تو ہم خود یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کیسے، مطلب میں کیسے کھڑی رہ گئی. یہ نا ہمارے اندر ایک ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہے نا آگے بڑھ رہی ہوں میں. ایسا نہیں ہے کہ میں ایک جگہ اسٹیٹک ہوں، اور اس سے ہم کو خود کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اتنی نیک نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بیچ میں رہنے کو کہا ہے. ہمیں انڈر کانفیڈنس بھی نہیں چلے جانا ہے کہ ارے میں تو کچھ ہی نہیں کر سکتی، ارے میں کہاں نیک ہوں، ارے میرے اندر تو کچھ ہی اچھی کوالٹی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی اوور کانفیڈنس میں چلے جانا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں، مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں. یہ غرور والی چیز نہیں آنی چاہیے، نو میٹر آپ کتنی اچھی نماز پڑھ رہے ہو. اوکے، تو یہ اسٹیمنا والی چیز جو ہے وہ ہمارے اندر جو آتی ہے، اس سے اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے، اور آگے بڑھنے کی اور کوشش کریں، باؤنڈریز کو پش کریں. اوکے، نیکسٹ آتا ہے لیسن. ہم کیا لیسن لیتے ہیں ان راتوں سے؟ سب سے بڑا لیسن، کیونکہ وقت کم ہے تو میں آپ لوگ سے میں جاننا چاہ رہی تھی، لیکن میں جلدی بتانا چاہ رہی ہوں. لیسن کیا ہے ان راتوں سے، کہ اگر ہم ان راتوں میں جاگ سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں تو ہم کسی بھی رات میں جاگ سکتے ہیں، اور کم سے کم آدھی رات جاگ کر اٹھ تو ڈیفینیٹلی سکتے ہیں. ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا مسئلہ ہو گیا، ذرا سا ہم فجر کے لیے اٹھ جائیں، تہجد کے لیے اٹھ جائیں. تو جو لوگوں کو فجر پڑھنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ان نائٹس کو، رمضان کے ڈیز کو وہ ڈیز بنائیں. یہ ٹریننگ کا ہی منتھ ہے. اپنے آپ کو اس انٹینشن سے سحری میں اٹھیں کہ میں ابھی اٹھ رہی ہوں یار، کوئی اتنا ڈیفیکلٹ کام نہیں ہوتا، میں اٹھ جاؤں گی بعد میں بھی، اور اٹھوں گی انشاءاللہ. اور اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی کریں، ساتھ میں اپنے سے وعدہ بھی کریں، اپنے آپ کو رسپیکٹ کریں کہ میں نے وعدہ کیا ہے اپنے آپ سے، میں خود ہی کا وعدہ توڑ رہی ہوں. پھر لوگ مجھے اگر ہرٹ کر دیتے تو مجھے برا لگ جاتا ہے. سم ٹائمز اپنے آپ سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ لو. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اور اس فالنگ ان لو ود اللہ. اور اس کا نام نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ، یہ ایک ورڈ سے اتنی محبت کر جاتے ہیں کہ بیٹھ کر صرف اللہ بولنا اچھا لگتا ہے کہ یا اللہ، بس کچھ نہیں، مانگنا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کو بس اللہ کا نام لینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے، بہت زیادہ ایک تو اندر سے آپ کو اللہ کے لیے محبت پیدا ہوگی، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جنت اور جہنم، جنت کو پانے کی خواہش اور جہنم سے بچنے کی خواہش ایک مسلم کی ہوتی ہے، لیکن اللہ سے محبت کی خواہش ایک مومن کی ہوتی ہے. یہ ڈفرینس ہے مسلم اور مومن میں. آپ نے یہ دونوں ٹرمز سنے ہوں گے. مسلم کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے جو جنت جانا چاہتا ہے اور اس کے لیے بیسک کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے بیسک گناہوں سے بچ رہا ہے. لیکن مومن انسان وہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی ساری جگہوں پہ مومنوں کی کوالٹیز بتائی ہے. مومن انسان وہ ہوتا ہے جس کا ایمان سے یہ مومن بنا ہے. ایمان بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اس کا ایمان کس لیول پہ اسٹرانگ ہوتا ہے، جنت تو اسے پتہ ہے کہ ملے گی. ٹھیک ہے، اس کو کوئی جہنم کی خواہش نہیں ہوتی ہے، یا اس کو وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کیئرلیس کہ ہاں ٹھیک ہے جہنم میں بھی جاؤں گا چلے گا، ایسا نہیں. لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت
حد درجہ زیادہ ہوتی ہے. اس کو وہ اگر کوئی عمل کر رہا ہے نا, وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے جنت ملے گی, وہ اس لیے عمل کر رہا ہے بیکاز آئی لو اللہ, اور اللہ نے میرے لیے اتنا کیا ہے. آئی لو اللہ اس لیے میں کر رہی ہوں, آئی لو اللہ اس لیے میں نماز پڑھ رہی ہوں, ناٹ بیکاز کہ مجھے جنت چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی وہ انٹینشن بھی رکھ سکتے ہیں آپ, ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن ہمیں مومن بننا اسٹرائیو کرنا ہے رادر دین جسٹ بینگ اے مسلم. اوکے, لاسٹلی اور کیا ملتا ہے ہم کو, اور بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, بٹ اس کے اندر لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن جو ہم ریسائٹ کر رہے ہیں دیکھ کر, اچھا اس سے نالج ہم کو ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر نفل نمازوں کے اندر قرآن کو دیکھ کر پڑھنا الاؤڈ ہے اکارڈنگ ٹو سم اسکالرس. تو ہم قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں جو آیات, اچھا ٹرانسلیشن والا قرآن ہے تو بہتر ہے, نہیں تو آپ کیا کریں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اردو میں یا ہندی میں پڑھیں آپ قرآن کو. ٹھیک ہے, قرآن کو عربک میں ہی ریسائٹ کر سکتے ہیں, نماز پوری عربک میں ہی ہوتی ہے ہماری, لیکن ہم کو کرنا کیا ہے کہ اس کے نیچے جو قرآن کا ٹرانسلیشن لکھا ہوتا ہے یا تو وہ دیکھ لیں, یا پھر مطلب صرف دیکھنا, پڑھنا نہیں, صرف دیکھ کر سمجھتے ہیں نا ہم لوگ تھوڑا سا, تو وہ کر سکتے ہیں. یا پھر آپ ایسا بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے اتنے رکوع کا کم سے کم ایک رکوع آپ پڑھیں, کچھ آیتیں پڑھیں, تو وہ ایک رکوع جو چیز آپ کو یاد نہیں ہے, آف کورس اما پارا کے علاوہ کی بات کر رہی ہوں میں, بیچ میں سے کوئی بھی اگر آپ سورہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ اتنا جو ہے ٹرانسلیشن پڑھ لیں پہلے سے. اوکے, اور اس کو سمجھ لیں, تھوڑی دیر بیٹھیں, اس پر غور کریں, اس کو سمجھیں, اور پھر ریسائٹ کریں گے نا اس کے ورڈز بھی دیکھ لیں کہ کون سے ورڈ کا کیا میننگ آ رہا ہے. ورڈ ٹو ورڈ قرآن کے جو کاپیز ہوتے ہیں بہت فائدے مند ہوتے ہیں, ورڈ ٹو ورڈ سے آپ کو کافی زیادہ قرآن سمجھ میں آنے لگ جائے گا. تو وہ ورڈز پھر جب نماز میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہ اسٹوری چل رہی ہے جو بھی پیسج آپ نے اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہماری نالج بہت انکریز ہوتی ہے. ان راتوں میں بہت اچھا ٹائم ہے, پوری رات پڑی ہوئی ہے, کیا کرنا ہے ہم کو, بس کھڑے ہو نماز پڑھنا شروع کر دو, اتنا زیادہ مطلب مزہ آئے گا انشاءاللہ. اوکے, اچھا ایک بہت بیسک کوشچن ہے کہ راتوں کو کیوں اللہ نے قیام اللیل کیوں کہا, قیام الیوم کیوں نہیں کہا. ٹھیک ہے, دن میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے پریفر کیا نمازوں کو ادا کرنا, حالانکہ دن میں ہم جاگ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں تک کہ سورۃ الغافر میں ورس نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے راتوں کو بنایا ہے ریسٹ کے لیے اور دن کو بنایا ہے کام کے لیے. ٹھیک ہے, اٹ از اللہ ہو ہیز میڈ دا نائٹ فار یو ٹو ریسٹ اینڈ دا ڈے برائٹ. Surely Allah is ever bountiful to humanity but most people are ungrateful. ٹھیک ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے بہت رحمان ہے, لیکن جو ہے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ناشکرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ رات اور دن کا کیا ہے مقصد بھی بتایا ہے کہ رات جو ہے سکون کے لیے, آرام کے لیے ہے, اور دن کام کے لیے ہے. تو ہم کیسے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ارے مطلب رات کو جب سکون ہے, آرام ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام کے وقت میں کیوں نہیں کہا ہم سے نماز پڑھنے کے لیے, کہ چلو روزہ بھی ہوتا ہے نا, روزے میں تو ڈبل ٹرپل گنا ثواب ہوتا ہے, ویسے پورے رمضان میں ہوتا ہے, دن رات ہر وقت ہوتا ہے, بٹ قیام اللیل کی اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے. صرف رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کا تو الگ لیول کا ثواب ہے, لیکن آئندہ مطلب باقی کے مہینوں میں بھی آپ رات کی نماز کی ویلیو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دن کی نماز. اوکے, تو اس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ڈسٹربنس نہیں ہوتا رات میں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوں, ٹھیک ہے, کئی سارے یہاں پر ہمارے سسٹرز ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, جن کے چھوٹے بچے ہیں. تو دیکھیے اس میں آپ ڈسٹربنس کو کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں, یا تو پوری فیملی کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیں کہ ہم سب مل کر عبادت کریں گے, اپنے اپنے کارنرز پکڑ لیں انڈیویجول. میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ جماعت سے نماز پڑھیں, انڈیویجول کارنرز پکڑ لیں اپنے اور اپنا نماز پڑھنا شروع کر دیں. یا پھر بچوں کو جو ہے بچوں کو بھی انوالو کر لیں, یا پھر اگر بچے ڈسٹربنگ ہیں تو ان کو سلا دیں. کسی طریقے سے ایک سسٹم بنائیں کہ بچے جو ہے سارے ایک کمرے میں سوئیں گے, باقی باہر جو ہے بڑے نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, عبادتیں کریں گے, اور بچوں کو اسٹرکٹلی یہ بولیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہہ رہے میرا بچہ سوتا نہیں ہے, یہ نہیں, یہ کمپلینس مائیں نہیں دے سکتی. اسکول بھیجتے ہیں نا ڈانٹ واٹ کے, تو سونے بھی بھیج دیں ڈانٹ ڈپٹ کے یا پیار سے, جیسے بھی مانیں, لیکن آپ کی عبادت مین فوکس ہونا چاہیے ان راتوں میں اسپیسیفکلی. ٹھیک ہے, اچھا, اور فیملیز ٹوگیدر ہوتی ہیں تو ساری فیملیز بھی مل کر بیٹھ کر بات کر سکتی ہیں. اوکے, اچھا, ڈیلی لائف کا کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا کہ ارے میری پڑھائی ہے, ارے مجھے کالج جانا ہے, ارے یہ ہے وہ ہے, 100 کام نہیں ہوتے ہمارے سر پہ جس کی وجہ سے نماز میں ہم فوکس کر سکتے ہیں. اوکے, اچھا, شیطان یعنی اندر کا شیطان ہے. رمضان میں ہم شیطان کو بلیم کر بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ قید ہے. تو ہمارے اندر جو نفس ہے نا وہ ہم کو یہ بھڑکاتا ہے, بہکاتا ہے, نفس ہمارا, کہ اگلے دن تمہارا جلدی کا کالج ہے, تمہیں صبح جلدی اٹھنا ہے, ابھی نہیں سوئی تو پھر کیسے اٹھو گی. یہ کبھی ہم نے نماز کے بارے میں سوچا ہے ویسے؟
پتہ نہیں. خیر لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ہم کس چیز کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں وہ بھی ہمارے ایمان کے لیول کو جج کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم خود اپنے آپ کو جج کریں, میں کسی سے یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کسی اور کو جج کریں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے دوسری جگہ پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہاں سیم چیز سورۃ الفرقان ورس نمبر 47 میں بھی آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے وہ لوگ جو ہے مطلب ہم نے دن کو جو ہے ان کے کام کے لیے بنایا, راتوں کو ریسٹ کے لیے. یہ بھی ایک چیز ہے کہ سکسیس جو ہوتی ہے نا, کامیابی جو چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز میں, چاہے وہ دنیا کا کوئی کام ہو یا دین کا کوئی کام ہو, اسپیسیفکلی دین کا کام, اور دنیا کا کام بھی دین کا کام بن جاتا ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہو تو اور کام صحیح ہو تو. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی اگر ہمارا جو کامیابی کا کام ہے وہ سکون کو قربان کر کے آئے گا, کام کو قربان کر کے نہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راتوں کی نیند کو قربان کرنے کو پریفر کیا rather than being awake in قربان کریں ہم دن کے کام. اپنا کٹنگ فیملی فار دین ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے, کٹنگ ایجوکیشن فار دین یعنی کٹنگ یعنی کہ قربان کرنا, سیکریفائزنگ فیملی فار دین از ناٹ الاؤڈ. سیکریفائزنگ فار ایجوکیشن فار دین کہ آپ کالج نہیں جا رہے, اسکول کی چھٹی کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. کٹنگ ارننگ فار دین یعنی کہ اگر آپ کمانے کی جاب کی حیثیت میں کما رہے ہیں اور وہ کمانا آپ کم کر رہے ہیں دین کے لیے, یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے ان جنرل. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ مطلب دین کو قربان کر کے کمانے پہ زیادہ فوکس کریں. مقصد یہ ہے کہ جو آپ کمانے کا کام ہے, جو آپ کا ایک سیٹ ڈیوریشن ہے, اس کے بیچ میں اگر آپ قربان کریں کہ میں کچھ نہیں کماؤں, میں پیر مرشد بن کے بیٹھ جاؤں گی, پہاڑوں پہ چلی جاؤں گی, سنت بن کے بیٹھ جاؤں گی, تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کٹنگ ریسٹ فار دین از الاؤڈ. کہیں پر بھی آپ قرآن میں دیکھیں آرام کو قربان کرنا الاؤڈ ہے. آپ راتوں کی نیند, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے اور پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے, لیکن وہ پڑھتے تھے نماز, اور کس کے لیے دعا کرتے تھے؟ ہمارے لیے دعا کرتے تھے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ نہیں تھا, اپنے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے تھے, ہمارے لیے کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بچا لے, یا اللہ میری امت کے اندر سے جو ہے بہترین لوگ, بہترین امت ہو. اور یہ اس طریقے کی ہمارے لیے, ہماری کیئر کے لیے دعا کرتے تھے. تو وہ بھی ہمارے لیے بہت سوچنے والی چیز ہے کہ ہم اتنا سا نہیں جاگ سکتے بھائی راتوں کو. یہ بھی تو ایک سنت ہو گئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ رات کی نماز سنت ہے, ٹھیک ہے, نفل نمازیں ہیں, لیکن سنت اس کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بٹ ہم کو پریفریبلی ایک سنت موقدہ ہوتی ہے, غیر موقدہ ہوتی ہے. بیسکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ان کو سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کاموں کو سنت کہتے ہیں, سنت نبی. اوکے, تو ہم کو کیا کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھی. اگر ہم ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں, اور یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا, ریسٹ, دین کے لیے جو ہے ریسٹ کو قربان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی ساری جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے. ٹھیک ہے, وہ چیپٹر نمبر 32 سورۃ السجدہ جو ابھی پڑھی گئی ہے, ورس نمبر 16, کہ دے ابینڈن دیئر بیڈس, وہ اپنے بیڈس کو قربان کرتے ہیں, اپنی بیڈس سے اٹھتے ہیں, انووکنگ دیئر لارڈ ود ہوپ اینڈ فیئر. دیکھیں یہاں پر بھی بات آ گئی, ہوپ, امید ہوتی ہے انہیں, اور ڈر ہوتا ہے. اینڈ ڈونیٹ فرام واٹ وی ہیو پرووائڈیڈ فار دیم, یعنی یہاں پہ صدقات کی بات آ گئی کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے سورۃ المزمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوری رات, اسٹینڈ آل نائٹ ان پریئر ایکسیپٹ اے لٹل, پرے ہاف دا نائٹ اور اے لٹل لیس. یعنی کہ یا تو آپ پوری رات کھڑے ہوں نماز میں, یا آپ آدھی رات کھڑے ہوں, یا اس سے تھوڑا کم رات کو آپ کھڑے ہوں, یا پھر اس سے تھوڑا زیادہ, اور قرآن کو صحیح ترتیل کے ساتھ آپ پڑھیں. ٹھیک ہے, اور اے لٹل مور, اینڈ ریسائٹ دا قرآن پراپرلی ان اے میجرڈ وے. ٹھیک ہے, یہ قرآن کی پڑھنے کی, قرآن کے ریسیٹیشن کی, قرآن کو سمجھنے کی یہاں پر اللہ سبحانہ نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ کھڑے ہونا کہا گیا ہے. اوکے, ہم کو سجود بھی لمبے ہونے چاہیے, سجود بھی لمبے ہونے چاہیے, اس کے الگ میڈیکل فائدے ہیں, لیکن آپ کے جو کھڑا رہنا ہے وہ بہت زیادہ پریفریبل ہے ان ٹرمز آف قرآن, ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ. جو قائم کرنا ہو گیا اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اوکے, تو اسی طریقے سے اور بھی سورہ مزمل کی ورس نمبر 20 بھی ہے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیئرلی 2/3 آف دا نائٹ کھڑے ہوں, یا آدھی رات یا اس سے زیادہ. واپس سے سورہ مزمل کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واپس سے یہ بات بتائی ہے. اینڈ ہی نوز دیٹ یو بلیورز آر انیبل ٹو انڈیور دس اینڈ ہیز ٹرن ٹو یو ان مرسی.
सो रिसाइट एंड प्रेयर वॉट एवर यू कैन फ्रॉम द कुरान, जो भी तुम जानते हो उतना पढ़ो, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई हैं। इसी तरीके से सूरह इसरा में, सूरतुन निसा में, सूरह ज़ारियात में, अलग अलग जगहों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि कैसे रात की जो नमाज़ें हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, ओके। अच्छा, तहज्जुद भी क़यामुल लैल है, जैसा कि सिस्टर सफ़ीना ने एंड सिस्टर मसीरा ने सब ने बताया। तो इन रातों को हैबिट हम बना सकते हैं तहज्जुद के लिए, ठीक है। आगे बढ़ें और जो जैसे ईद का दिन है, ईद के दिन भी डेफिनेटली ट्राई करें। ईद के दिन तो तहज्जुद पढ़नी ही पढ़नी है, उसके बाद वो भी करना है। अच्छा, उसके बाद आप एक सेट पैटर्न बना लें, बस मुझे ना 10 दिन तक और नमाज़ पढ़नी है तहज्जुद की। फिर उसके बाद जब आखिरी दिन आएगा तो फिर और बनाया, यार मैं इतना 10 दिन तो और कर ही सकती हूँ, यानी मेरे टोटल 40 दिन हो गए तहज्जुद पढ़ते हुए, 30 दिन रमज़ान के और 10 दिन आगे शव्वाल के, तो मैं उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेती हूँ, 15 दिन कर लेती हूँ, चलो आगे और अब मेरे लिए ईजी होता जा रहा है, कोई बात नहीं है, पूरा शव्वाल का महीना कवर कर लेती हूँ। फिर उसके बाद और करें बढ़ते बढ़ते इंशाअल्लाह विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको ना, जब जिस दिन अगर बाय चांस आपकी नमाज मिस हो जाए तहज्जुद की, तो आपको फ़र्ज़ के जितना वो होगा कि अरे नमाज कज़ा हो गई, कज़ा होने का आपको वो होगा तहज्जुद के लिए। एंड वो ना बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, क्योंकि देखो वो फ़र्ज़ तो है नहीं, एंड स्टिल आपने मतलब अगर कभी मिस आउट कर दिया है तो आप उसको वापस से पढ़ सकते हैं, अगले दिन माफ़ी भी मांग सकते हैं, और वो एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी। तो उससे बहुत ज़्यादा सुकून रहता है कि अब आपको टेंशन नहीं होगा सुबह में उठने का, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या बताई गई है कि तहज्जुद के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह फिर कभी हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड एक PDF है अज़कार का, जो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगी। अज़कार का PDF है। दुआज़ बहुत ज़्यादा करनी चाहिए इन रातों में, आप ड्यूरिंग द सलाह और आफ्टर द सलाह दुआज़ हद से ज़्यादा करें, और आखिरत को ना भूलें। हर दुआ इस दुनिया के लिए नहीं होनी चाहिए, आखिरत को याद रखें, मग़फ़िरत को याद रखें कि हमें अपनी मग़फ़िरत चाहिए, हमें असल मकसद हमारा आखिरत में कुछ हासिल करना है तो हमें वो चाहिए, ठीक है। तो वो उसका बहुत ज़्यादा फोकस रखें कि जो कुरानी दुआएं हैं, जो आखिरत के बारे में दुआएं हैं, वो ज़रूर से मांगें, ठीक है। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर हम कवर करते हैं ये टॉपिक। अच्छा, लास्टली मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगी, तो आप लोग बने रहें साथ में इंशाअल्लाह। उसके बाद अगर आपके कोई सवालात होंगे तो हम वो भी ले लेंगे। फिल वक्त कुछ एक फ़र्स्ट अनाउंसमेंट यही है कि नेक्स्ट सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सिस्टर आतिका का, एंड उसके अंदर हम पास्ट के बारे में देखेंगे कि पिछली ज़िंदगी को कैसे भुलाकर आगे बढ़ना है। बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस रमज़ान से हम अपने आप को एक न्यू वे में फॉर्म करेंगे, और ज़्यादातर जितने भी टॉपिक्स हैं इन रातों में कवर होने वाले हैं, वो सब अपने अंदर रिफ़्लेक्शन के लिए, सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन के लिए टॉपिक्स हैं। तो ज़रूर से अटेंड करें वो भी, और भी लोगों को अटेंड करने के लिए कहें। अच्छा, नेक्स्ट अनाउंसमेंट है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार जितने लोग मुंबई में मौजूद हैं, मीरा रोड में मौजूद हैं, हम वापस से समर कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और इस बार 10 डेज़ का समर कैंप होने वाला है फॉर लिटिल गर्ल्स ऑल्सो, जो कि हमारी पहले की है 8 ईयर्स ओल्ड से 12 साल की उम्र तक की जो लड़कियां हैं, और टीनेजर्स का भी अलग से हो रहा है उन्हीं डेज़ में, मतलब सेपरेट होगा उनका। 13 to 19 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी समर कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो डोंट मिस इट। इंशाल्लाह फ्रॉम 14th या 15th डेट्स कंफर्म होंगे, आपको पैम्फलेट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ज़रूर से अटेंड करें, और जितने ज़्यादा लोग हो सके उतना करें। फ्री कैंप है, कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं है, और बहुत इन्जॉयमेंट होता है। 3rd ईयर होगा जो हम वापस से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, लास्ट जो अनाउंसमेंट है ये मैं वापस से भी करूँगी लास्ट नाइट को, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम राइटिंग अ बुक दैट इज़ वाई आर यू। आप क्यों हैं, ठीक है, आप मौजूद क्यों हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, मकसद क्या है, ऑल दोज थिंग्स आर कवर्ड इन दिस बुक। ये एक साई-फाई रोमांस बुक है जो इस्लाम के लाइट में है। तो इंशाल्लाह ये बुक नेक्स्ट मंथ या मैक्स टू मैक्स जून तक पब्लिश हो जाएगी आफ्टर ऑल द एडिशंस, एडिटिंग एंड करेक्शंस। मोर देन हाफ कवर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जब भी ये आए तो आप लोग इसको प्रमोट भी करें, एंड ज़रूर से इंशाल्लाह जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स होंगे एक स्पेशल कोड आपको प्रोमो कोड दिया जाएगा, एंड आप उसको यूज़ करके डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये बुक भी आ जाएगी, एंड इट्स अगेन फिक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, फिक्शन बुक है, स्टोरी है, एक रोमांटिक
اینگل سے بہت اچھے حلال وے میں حلال رومانس دکھایا گیا ہے. تو ہوپ فلی آپ لوگ کو پسند بھی آئے گی اینڈ مجھے ضرور سے ریویوز بھی دیجیے گا لیٹر آن. اوکے, تو اسی کے ساتھ میں سسٹر رشدہ کو ہینڈ اوور کرتی ہوں کہ کوشچن آنسر سیشن سے کنٹینیو کریں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سسٹر منیبہ, آپ کے الفاظ نے ہمارے دلوں پر اللہ کی عبادت کے لیے اور زیادہ نشین کر دیا. اوکے, انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی بھی کوشچنس ہے, کوئی بھی ڈاؤٹ ہے, کچھ بھی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی. ایون ہاں صالحہ آپ میرے کو پوچھیں. جو تراویح کی نماز ہوتی ہے وہ سنت ہوتی ہے نفل ہوتی ہے, رکعت کیا بول کے پڑھنا چاہیے, سنت یا نفل؟ تراویح جو ہوتی ہے وہ سنت موقدہ ہے, تو تراویح ہم کو سنت موقدہ کی نظر سے پڑھنا چاہیے, لیکن ہاں اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے ایسا 8-20 کا جو ایشو ہے مسلکی طور پہ, تو وہ اتنا کوئی وہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بھی پڑھی ہیں, ایکسٹرا کچھ لوگ وہ بھی کر جاتے تھے, ایکسٹرا بھی پڑھ لیتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمٹ لگائی کہ 20 ہی پڑھنا ہے, 20 سے زیادہ نہیں, کیونکہ لوگ بہت ایکسیڈ کر جا رہے تھے, بہت زیادہ کر جا رہے تھے اس کو. ٹھیک ہے, تو ہم جتنا ہم ایزیلی پڑھ سکیں ہم کو اتنا پڑھنا چاہیے. ہمارا ایسا ہے, مطلب میں اپنا پرسنلی بتا رہی ہوں کہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی مطلب اگر ہم تھک گئے ہیں یا روزہ زیادہ لگا ہے اس دن, تو ہم جو ہے 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں, اور اگر زیادہ طاقت ہوتی ہے, اللہ نے زیادہ وہ دیا ہوتا ہے, تو ہم لوگ اس کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں, کبھی 12, کبھی 16, کبھی 20 پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ ہاں ایسا ہے سسٹم کہ 4 کے پیئرز میں پڑھنا چاہیے. 2 رکعت پڑھی, پھر 2 رکعت پڑھی, پھر دعا, پھر 2 رکعت پڑھی, 2 رکعت پڑھی, پھر دعا. تو 4 کے پیئرز میں پڑھنا چاہیے, وہ بیٹر ہے. جی عالیہ, اس سے آپ کی جو بک نکلنے والی ہے, مطلب جو نیکسٹ منتھ آئے گی, وہ آن لائن ہے, مطلب ہم لوگ آن لائن پڑھ سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ سیلف پبلش ہونے والی ہے بک, امیزون وغیرہ پہ اویلیبل رہے گی, تو آپ سافٹ کاپی بھی لے سکتے ہیں, ہارڈ کاپی بھی آرڈر کر سکتے ہیں. اوکے انشاءاللہ. اور کوئی کسی اور کو کچھ پوچھنا ہے؟ سسٹر ایکچولی میں پوچھی تھی کہ جو تراویح کی نماز ہم لوگ رکعت باندھتے ہیں نا, کہ تراویح کی 2 رکعت, تو نفل بولنا ہے یا اس کو سنت بولنا ہے؟ کیونکہ جب بھی میں لاسٹ ٹائم نفل بول کے پڑھی تھی, بٹ یوٹیوب وغیرہ پہ بہت سے لوگ جو ہے اس کو سنت بتا رہے, تو کیا بول کے پڑھنا چاہیے, بہت کنفیوژن ہے. سنت ہوتا ہے ڈیئر, وہ سنت موقدہ. ٹھیک ہے, تو ہم سنت بول کر ہی اس کی نیت باندھیں گے. اوکے, اینڈ ون مور تھنگ کہ نماز کے لیے بول کر نیت کرنا ضروری نہیں ہے. کر لی تو کوئی منادی بھی نہیں ہے, آپ بول کر بھی نیت کر سکتے ہیں, لیکن دل میں ہم کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو وہ چیز بول کر جو نیت ہوتی ہے وہ روزے کے لیے بہت نیسیسری ہے, حج کے لیے, عمرہ کے لیے نیسیسری ہے, لیکن نماز کا ایسا ہے کہ آپ کو بول کر نیت کرنا ضروری نہیں ہے. کر بھی سکتے ہیں, اور نہیں بھی کری تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کی عادت ہے تو کر لیں, ایسا نہیں ہے کہ میں رخ میرا قبلے کی طرف, اور یہ پورا سسٹم جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہے. اوکے, باقی سنت کی اگر آپ بول کر بھی کر رہے ہیں یا دل میں بھی کر رہے ہیں تو سنت کی نیت ہونی چاہیے.